السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صرف اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، رہنمائی مل جائے گی اندر سے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ قرآن جب ان لوگوں کی طرف آیا جو تختہ ارض پہ انتہائی جاہلانہ زندگی بسر کر رہے تھے، علم، شعور، عقل ان لوگوں سے بہت دور تھی، جہالت کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کی سوچ، ان کے افکارات، ان کے خیالات ایسے تھے کہ کوئی انسان ان کو سمجھانا چاہے تب بھی وہ سمجھتے نہیں، اور پھر قدم قدم پہ آپس میں لڑائی، مار کٹائی، جھگڑا، یوں ہی وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ سے تعلق پیدا کرو، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق دیا ہے، اور تمہارے تخلیق دینے کا ایک مقصد تھا۔ تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم اس مقصد سے ناآشنا ہو، دنیا میں تم بطور سزا آئے ہو، یہ جیل خانہ ہے، یہاں اگر تم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو دنیا کے جیل خانہ سے تمہیں نجات مل جائے گی، اور تمہارے پھر اصل مقام پہ تمہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، عیش ہی عیش ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنی اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے اس دنیا میں وہ کردار ادا کرو، وہ اعمال کرو کہ تمہارا اللہ تم پہ خوش ہو جائے، اور جہاں سے تمہارے ماں باپ کی تھوڑی سی غلطی کی بنا پہ تمہیں نکالا تھا، دوبارہ تمہیں وہاں ہی داخل کر دیا جائے۔ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب یہ ہے کہ یہاں وہ زندگی بسر کرو جس زندگی کی بنا پہ تم اپنے اصل مقام کو پالو۔
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کے انتہائی اجٹ اور بدو لوگوں کو قرآن سنایا اور اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا. ان بدوؤں کو احساس ہوا کہ جو قرآن کہتا ہے وہ حق اور سچ ہے، جو محمد کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور واقعی کامیاب زندگی وہ ہے اس دنیا میں جو اللہ کے قرآن کے مطابق بسر کی جائے اور محمد کے فرمان کے مطابق بسر کی جائے، وگرنہ یہ زندگی قابل فخر نہیں. 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، مال و زر ہے، دولت ہے، جاگیر ہے، 4 دن عیش و طرب کی زندگی بسر کی، لیکن پھر جب آنکھیں بند کر لیں تو پھر اس زندگی کی بنا پہ اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جس کو برداشت انسان نہیں کر سکتا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا، لیکن ابتدا میں وہ لوگ تھے جو غریب تھے، غلام تھے، مسکین تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات آتی تھی، لیکن ان بڑے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد کی آواز پہ لبیک کہا تو پھر چودر تو اس کی بن جائے گی، ہماری تو ختم ہو جائے گی. یعنی اصل کو پانے کے لیے جس قربانی کی ضرورت تھی وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مگر اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، ان کے دل میں اترتا ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ پروقار زندگی ہے، اسی کے ساتھ انسان کی عظمت وابستہ ہے، یہی زندگی ہوگی تو اگلی زندگی بن جائے گی. جہاں بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ کی طرف بڑھتے تھے، وہاں بڑے عقل و شعور والے لوگ بھی رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں بڑھتے تھے. سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، سب کی جدا جدا. مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی، اختلاف تھا. کچھ تو اس بنا پہ کہ جب بات ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد تک پہنچی نہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو کیا اگر اس کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا ہمارے آباء و اجداد جاہل تھے، بیوقوف تھے، ان کو علم ہی نہیں تھا، ان کو احساس ہی نہیں تھا. اللہ نے انہیں اس بات کا جواب دیا کہ عقل، شعور اور غور کرو کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد واقعی وہ شعور نہ رکھتے ہوں، واقعی وہ عقل نہ رکھتے ہوں، اور محمد جو بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل کو اپیل کرتا ہے، پھر بھی تم چھوڑ دو گے اس کو، پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی بات سنو گے اور اس پہ عمل کرو گے. فرمایا اس کا نتیجہ تمہارے لیے بھیانک ہوگا. آج تم سن کے تو برداشت کرتے ہو اس بات کو، لیکن جب دیکھو گے تو پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا. اس وقت پچھتانا ہی ہوگا، بات نہیں کچھ بھی چلے گی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے ہیں، اللہ اپنا کام کرتے ہیں کہ میرے محبوب، ہم نے جن لوگوں کو تیرے دامن سے وابستہ کرنا ہے وہ ہمارے خاص منتخب انسان ہیں.
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک اس بات کا یہ پیغام اللہ کا فرمان پہنچاتے ہیں. لوگ اعراض کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین اسلام تب قبول کیا جب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. وہ لوگ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے تھے، لیکن ابھی وقت متعین وہ نہیں تھا جس پہ ان کو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو رہا تھا. تو وقت چلتا گیا، مدینہ سے ایک قافلہ نکلتا ہے، تاجروں کا قافلہ، مکہ جانے کو. راستے میں ایک بہت بڑے جنگل میں سے گزرنا ہے. رات پڑ گئی، شام ہو گئی، اب وہ وہاں اتر جاتے ہیں. اور یہ عرب کا دستور تھا کہ جب انہیں صحرا میں رات آتی یا جنگل و بیابان میں رات آتی تو وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتے کہ ہم اس جنگل کے جن سردار کی پناہ میں آ گئے. اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبت سے بچائے، اس کی ہم پناہ چاہتے ہیں. یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا. جب بھی قافلہ چلا، اس مقام پہ رات آئی جو بہت بڑا جنگل ہے. ساتھیوں نے ایک شخص کو منتخب کیا، حجاج بن اللات اس کا نام تھا، کہ تم رات ہماری حفاظت کرو، درندوں سے، جانوروں سے، حشرات الارض سے. ہم جاگتے ہیں ہم سوتے ہیں، تم جاگ کے ہماری حفاظت کرو. وہ حفاظت کرتا ہے. حجاج بن اللات کہتا ہے کہ میں نے چاروں طرف چلنا شروع کر دیا اور اعلان کیا میں اس جنگل کے جنات سے پناہ میں آتا ہوں کہ تب تک ہماری حفاظت کی جائے جب تک ہم اس جنگل کو چھوڑ کے بستی میں نہیں نکل جاتے. اپنے دستور کے مطابق، یہ اصول کے مطابق، رواج کے مطابق یہ جنگل میں کھڑا ہو کے جنگل کے جنات کی پناہ طلب کرتا ہے. لیکن وہ پریشان اور حیران ہوا کہ آج وہ نہیں ہوا کہ جنات کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا تو معاملہ ختم ہو گیا کہ اب ہمیں جنگل کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ابھی ساتھی بھی بیدار ہیں، سوئے نہیں ہوئے. جب اس نے جنگل کے جنات سے پناہ چاہی تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. مقصد کیا تھا کہ اس جن نے ان کو آواز دی، ہو بد نصیب لوگوں، کن کی پناہ مانگتے ہو؟ یہ سب اللہ کے مقابلہ میں صفر ہے، کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی پناہ چاہتا ہے اس کو اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. یہ تو جن خود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ کے عذاب، اللہ کے عتاب، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا جائے، اللہ کے علاوہ کائنات کی تمام طاقتوں کو پس پش ڈالا جائے. انسان اور جن کے لیے یہ ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں بھاگ کے دکھاؤ، میری سلطنت سے بھاگ سکتے ہو، اور اگر
جن اور انسان اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. بد نصیبو تم کس بات کی پناہ مانگ رہے ہو؟ یہ حیران اور پریشان ہے. صبح ہوئی چلے مکہ پہنچے تو مکہ والوں کو کہنے لگے کہ آج رات عجیب منظر ہے. کیا ہوا ہے؟ کہا ہم جنگل میں جنگل کے بادشاہ کی پناہ مانگ رہے تھے تو وہاں سے آواز آئی، دیکھ ہم کسی کو نہیں رہے تھے. وہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور کس کی پناہ کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ ہے، اللہ کے مقابلہ میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے مکہ کے لوگوں کے سامنے، کہنے لگا تم صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، تم نے محمد کو مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے نہیں نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ کھڑے ہیں، اور کیوں مان لیں گے، کس طرح مان لیں گے؟ کہنے لگے یہ جو تم نے پڑھا ہے نا، یہ کسی جن کا کلام نہیں، یہ تو محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تم نے، محمد کا دین تم نے اپنا لیا ہے. اور ان کے لیے اس آدمی سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں تھا جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوتا تھا. اور ان کو بھی پتا تھا. انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تنہا یہ آواز نہیں سنی، تمام قافلے والے لوگوں نے یہ آواز سنی. قرآن تھا جو ان کے کانوں تک کسی جن نے پہنچایا، اس کو بیان انہوں نے کیا. یہ تو محمد کا فرمان ہے، یہ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا. کہنے لگے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. مکہ والے متشکک ہیں ان سے، اور ان کو بھی علم ہے کہ اگر یہ بگڑ گئے تو کام خراب ہے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معاملہ ضرور کوئی ایسا ہے کہ محمد کی وابستگی اس ذات سے ہے جس ذات کے سامنے شیطان بھی سرکشی سے باز آ جاتے ہیں. ان کو بھی یہ ساتھ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں. جب یہ تجارت کر کے حجاج بن اللات مدینہ آتا ہے تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں مصروف ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. آ کے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کرتا ہے. سبب کیا ہے؟ آج تک تو مدینہ میں رہ کے قرآن سنتا رہا ہے، آواز تیرے کانوں تک پہنچی، ایمان کیوں نہیں لائے؟ ابھی ایمان لانے کا وقت نہیں تھا. اس کے ایمان لانے کا سبب اللہ کے نزدیک کچھ اور تھا. وہ منظر دکھایا اللہ نے جنگل میں. ایک نہ نظر آنے والی شخصیت نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتلایا کہ جو محمد کہتا ہے وہ حق اور سچ کہتا ہے. اللہ کے نبی آپ کی نبوت اور اللہ کی توحید پہ ایمان کا اظہار کرتا ہوں، اور اس کا تعلق مکہ والوں سے بہت زیادہ ہے. اس کی بیوی بھی وہ مکہ کی ہے، یہ عام طور پہ مکہ میں رہتا ہے، لیکن آج اس کا دماغ کھل گیا ہے کہ یہ بات حق اور سچ ہے جو محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی، خیبر میں حصہ لیا، جنگ خیبر میں.
فتح ہوئی، اللہ کے نبی فارغ ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مکہ میں میرا بڑا پیسہ ہے، مکہ کے تاجروں کے پاس، میری بیوی بھی مکہ کی ہے، اللہ کے نبی اس کے پاس بھی میری بہت ساری دولت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بیوی حجاج کو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جتنی دولت اکٹھی کرتا ہے سارے اس کے جا کے جھولی میں رکھ دیتا ہے۔ پیار کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی ہر حرکت، ہر گفتگو اور زندگی کے ہر رخ پہ ہمیں کچھ نہ کوئی سوچ و بچار کرنی ہے۔ اللہ کے نبی دولت ساری مکہ میں، وہ اگر مل سکتی ہے تو وہاں جا کے اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو صحابی رسول ایمان لاتا ہے، ابھی آقا کائنات کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، ابھی باقاعدہ شاگرد نہیں، ابھی باقاعدہ فاس نہیں لیا، ابھی باقاعدہ درس میں نہیں بیٹھا، لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی بات، دل و دماغ میں انقلاب وہ آتا ہے کہ انسان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ اس کو صرف ایک چاہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ کا رسول۔ اگر یہ نہیں تو وہ ایمان نہیں جو ایمان اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ پیدا کریں۔ اللہ کے نبی بہت دولت، مال و زر سارا ہی مکہ میں ہے، اجازت ہو تو میں مکہ جا کے اپنا مال نہ لے آؤں، یعنی لاکھوں روپے، اجازت ہو تو جاؤں، وگرنہ اپنے آقا کی جوتی پہ قربان کر دوں۔ ارشاد فرمایا جاؤ لے آؤ۔ عرض کہ اللہ کے نبی لے تو آؤں گا، لیکن مجھے کچھ باتیں ایسی کرنا پڑیں گی جو حقیقت کے خلاف ہیں۔ جب تک یہ نہ کیا تو بات نہیں بنے گی۔ کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ اس نے مکہ میں جا کے کہا تھا کہ محمد کا قرآن تو وہ ہے جو انسان نہیں جن بھی پڑھتے ہیں، شہروں میں نہیں جنگلوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس نے کہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ تو صحابی ہو گیا ہے، ان کو اب خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی بات کو ایسی کرنی پڑے گی کہ جس سے ان کو احساس ہو جائے کہ میں محمد کو ماننے والا نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جاؤ تم اپنا سامان لے کے آؤ، مال و زر دولت لے آؤ اپنی، تمہیں اجازت ہے۔ گئے، جب مکہ والوں نے دیکھا کہ حجاج ہے تو وہ لوگ تجسس کے لیے، خبریں لینے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے کہ محمد کیا قافلہ کیسا جا رہا ہے۔ حجاج ملے، سناؤ کیا حال ہے، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا نا کیا ہے، بس وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا محمد نے خیبر پہ حملہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بہت قتال ہوا، ان کے صحابہ کا قتل عام ہوا ہے، ان کے دوستوں کا، ان کے ساتھیوں کا، اور خود محمد بھی گرفتار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں نے سنا تو ان کی باتیں گل گئیں اور اس کو ساتھ لے کے مکہ میں جاتے ہیں، اور مکہ میں کوہرام بپا ہوا، ہر گھر میں یہ پیغام پہنچتا ہے، لوگ خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ کیا ہوا ہے کہ محمد نے خیبر پہ حملہ کیا اور ان کا برا حال ہوا ہے، بڑے صحابہ ان کے
بڑے ساتھی، بڑے جانسار وہاں قتل ہو گئے ہیں، اور اتنا قتل عام ہوا ان کا کہ محمد کو گرفتار کر لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ سارا بڑا خوش ہے۔ اچھا پھر کہنے لگا پھر بات یہ ہے کہ جتنے میرے دوست و احباب میرے ساتھ کاروبار کرتے تھے نا چادر، سارے میرے پیسے جلدی جلدی لاؤ، میں چاہتا ہوں وہاں جا کے خرید کروں جو محمد رسول اللہ کا مال لوٹا گیا ہے وہ خریدوں اور سستے داموں مل جائے گا، وہ خرید کے لاؤں اور پھر کمائی کروں، جلدی جلدی میرا پیسہ دو۔ وہ تاجروں نے سنا، پہلی تو بڑی خوشخبری انہوں نے سنائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ختم ہو گیا، ساتھی قتل ہو گئے، محمد رسول اللہ گرفتار ہو گئے، اور پھر سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ وہ لوگ محمد کو وہاں قتل نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا حال محمد نے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یہاں ہی لایا جائے اور یہاں لا کے قتل کیا جائے۔ مکہ میں چاروں طرف دھوم مچ گئی، تاجروں سے کہا جلدی جلدی میرا پیسہ لاؤ، اور تم تو جا نہیں سکتے وہاں، میرا بھی وقت ضائع نہ کرو۔ تاجر لوگ جائیں گے، وہ خرید لیں گے وہ سارا مال جو محمد سے لوٹا ہے انہوں نے، خیبر کے یہودیوں نے۔ تاجروں نے خوشخبری سنی تھی، پیسے لا لا کے اکٹھے کر دیے۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، بیوی وہ ہے جس کے بغیر وہ لمحہ برداشت نہیں کرتا۔ تاجر تو ہے لیکن تجارت کے لیے جاتا ہے، مال و زر لے کے جاتا ہے، مال و زر لاتا ہے، لیکن دماغ میں بیوی مسلط ہے۔ اس سے بھی کہا کہ اللہ کی بندی وہ مجھے دو پیسے جلدی جلدی وہاں سے جا کے خریدے۔ اچھا جلدی جلدی پیسے نکال کے اس نے بھی دیے۔ ابھی حجاج وہاں ہی ہے کہ عباس ملے، بڑے پریشان، رنگ زرد، آواز کانپتی ہے۔ کہا حجاج کیا خبر ہے؟ وہاں کافر بھی تھے۔ آہستہ سے کان میں کہا کہ علیحدگی میں تیرے ساتھ بات کروں گا، ابھی یہ لوگ موجود ہیں۔ جب عباس نے یہ سنا تو پھر کچھ دل قائم ہوا کہ اس کا مطلب اتنی کوئی خطرناک بات نہیں ہے جو یہ مجھے تنہا بتانا چاہتا ہے۔ تنہا ملے، کیا خبر ہے؟ کہا تمہارے بھتیجے میرے آقا محمد نے خیبر پہ قبضہ کر لیا ہے، خیبر کے تمام یہودیوں کو ان کی طاقت سمیت اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر دیا ہے، اور خیبر کی شہزادی آج محمد رسول اللہ کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے خیبر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ساری دولت مال و زر محمد کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ وہ تو صحابہ میں تقسیم ہو گیا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں ان کو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ان سے میں نے اپنا مال و زر لینا تھا، دولت لینی تھی، سارا مال تو میرا یہاں تھا۔ تو اب ایسے کرنا ہے کہ کم از کم 3 دن تک ان لوگوں سے بات نہیں کرنی میرے متعلق۔ اگر ایسا کیا تو پھر یہ میرا پیچھا کریں گے، اور اگر مجھے پا لیا ان لوگوں نے تو پھر یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ 3 دن کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد خوشبو لگاتے ہیں کپڑوں کو، ہاتھ میں لاٹھی لی، اور کعبۃ اللہ میں ان کا انداز دیکھا، چال ڈھال دیکھی، چہرے پہ خوشی دیکھی، کہنے لگے عباس اتنا ظالم ہے تجھے علم نہیں تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی خبر نہیں؟ کہا کون سی خبر، کیسی خبر؟ تیرا بھتیجا خیبر میں گرفتار ہو گیا ہے، آج کل وہ آیا یہاں بیڑیوں میں بندھا ہوا، اس کے تمام ساتھیوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ عباس مسکرائے، ارشاد فرمایا تمہیں جلد خبر مل جائے گی کہ وہاں کیا ہوا ہے،
وہاں میرے بھتیجے نے اپنے اللہ کی مدد سے خیبر کے طاقتور یہودیوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر دیا ہے، اور تمام قلعے محمد رسول اللہ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں کون کہتا ہے؟ کہا مجھے حجاج بن اللات نے کہا ہے، وہ تو ہمیں یہ خبر سنا کے گیا ہے۔ کہنے لگا تمہیں سنا کے گیا ہے لیکن وہ بھی محمد کا غلام بن گیا ہوا ہے۔ جب یہ خبر عام ہوئی، حجاج کے گھر پہنچی، تو وہ بیوی جس کے بغیر وہ ایک لمحہ گزار نہیں سکتا تھا، وہ حیران ہے کہ حجاج مجھے چھوڑ گیا۔ مومن کے ایمان اور کردار نے بتلایا کہ کائنات کی کوئی بھی عزیز سے عزیز تر ہو، جب انسان محمد کے دامن سے جڑ جاتا ہے پھر اس کو قربان کر دیتا ہے محمد کے لیے۔ اس لیے اپنی محبوب بیوی جس کے بغیر ایک لمحہ گزار نہیں سکتا تھا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ہی دل سے تمام انسانیت کی محبت نکل گئی، اگر محبت رہ گئی تو محمد رسول اللہ کی۔ یہ کردار تھا ان لوگوں کا جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور یہی سبب ہے کہ اللہ قدم قدم پہ قرآن میں کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو دیکھو، تمہارا ایمان تبھی قابل قبول ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ سب کچھ قربان، لاکھوں عرض کی اگر اجازت ہو، نہیں تو قربان، فرمایا جاؤ۔ پھر اس دولت کے بعد دنیا کی عزیز ترین ہستی، محبوب و مقبول، جس کے بغیر وہ لمحہ نہیں نکالتا تھا، محمد رسول اللہ کے لیے اس کو بھی اس نے قربان کر دیا۔ ایمان یہ ہے، اور صحابہ کا کردار یہی بتلاتا ہے کہ آنے والے لوگوں، اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد کی رسالت کو ماننے والوں، اگر تمہارا کردار وہ نہیں جو حق ادا کرے محمد رسول اللہ سے تعلق کا، پھر اپنے ایمان کا سوچو، اس ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ وہاں عزیز ترین ہستی اس کی صرف اس کی بیوی تھی، تو اس نے محمد رسول اللہ کی محبت میں قربان کر دیا اسے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ اور اللہ کے بندو، یہ لکھ لو، اب وقت زیادہ نہیں رہ گیا اور بڑی تیزی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ تجزیہ نگار جب تجزیہ کرتے ہیں نا آج کے حالات کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو اگلے لمحے کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، وقت کم رہ گیا ہے، اگر سستی کی تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ ان کی بات کرتا ہوں جو حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں جو غیر مسلم کافروں کے بڑے بڑے ملکوں میں اور ان ملکوں میں برسر اقتدار لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کام چلتا جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کہتے ہیں، عیسائیوں کو کہتے ہیں کیوں وقت تھوڑا رہ گیا، اور یہ صحیح ہے، لیکن آپ سوچیں نا کہ کائنات کے آقا محمد رسول سے ہمارا تعلق ہے، تو کیا یہ تعلق ویسا ہی ہے جیسا اللہ چاہتا ہے؟ میں بارہا کہتا ہوں کہ سکول کی پڑھائی کے لیے بچوں کو مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، سکول میں پڑھتے ہیں، جس سکول میں فیس 500 روپیہ 1000 روپیہ ہے، پھر ٹیوشن رکھتے ہیں 1000 1200 1500 روپیہ، لیکن کبھی کسی نے اپنے بچے کو یہ نہیں کہا بیٹا تیری دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے تم بھی کچھ کر لو۔
غور تو فرمائیں، عجب ہے، جائیں مسجدوں کو دیکھیں، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا کردار ہے مسلمان کا، کیا لیل و نہار ہے، کون سا منہ لے کے محمد رسول اللہ کے سامنے ہم جائیں گے؟ اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم اپنی آل اولاد میں وہ کردار ادا کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے تھے؟ نہیں ہے. ان کو احساس دلاتے تھے اس تمہاری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بیٹا، اگر خوش رہنا ہے تو اپنی عاقبت کو بناؤ. اللہ کی قسم، ابھی خلیفہ مسجد میں نہیں جاتا تھا، امام مسجد میں نہیں جاتا تھا کہ مسجد بھر جایا کرتی تھی. اب حالات کیا ہیں؟ کوئی زندگی ہے، لاکھوں کی آبادی اور مسجدیں مرثیہ خاں. اللہ نے کہا تم میرے گھروں کو برباد کرو گے، میں تمہارے گھروں کو بے آباد کر دوں گا. تو بے آباد ہے نا. مولوی صاحب ماں باپ کی فضیلت میں خطبہ دیں، تیری فضیلت میں خطبہ؟ تو نے وقت کھو دیا ہے. اب جتنے چاہو خود بات اس موضوع پہ کہو، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگنی. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ تھے کہ کچھ نہیں، تمام کائنات کی چیزیں، تمام رشتہ داریاں، تمام عزیز، تمام محبوب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ قربان ہے. یہ تصور ہے کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ بھی ہیں. عبداللہ بن انیس کو پیغام بھیجا رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے کہ میری بات سنو. عبداللہ بن انیس باغی باغی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، بھاگم بھاگ، لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی حاضر ہوں، حکم. فرمایا عبداللہ، ابو سفیان حضلی کا بیٹا میرے خلاف لشکر اکٹھا کر رہا ہے، وہ لشکر تیار کر رہا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے. تم جاؤ وہاں اس کے پاس. کیا کرنا تھا وہاں اس کے پاس؟ اس کو کوئی اسلام کی ترغیب دلانی تھی؟ اس کو کوئی انعامات دینے تھے یا اس سے کوئی انعام لینا تھا؟ کوئی راستہ ہموار کرنا تھا؟ نہیں. اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تیاری سے پہلے پہلے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو. ایک لشکر تیار ہو رہا ہے اور وہ حملہ کرنے کو ہے. سپہ سالار لشکر، سردار لشکر کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ. ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، سینکڑوں آدمیوں کا لشکر ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مقابلے میں لشکر بھیجتے اور قیادت عبداللہ کو دے دیتے، لیکن تنہا کہا کہ عبداللہ تم جاؤ. اللہ کے نبی، میں نے تو کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، میری تو پہچان میں نہیں ہے. اللہ کے نبی، میں اس کو کیسے پہچانوں گا کہ یہ وہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جب تم جاؤ گے نا اور تیری نگاہ اس پہ پڑے گی، تیری اور اس کی آنکھیں دو چار ہوں گی نا تو تجھ پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی. اتنا دہشتناک انسان ہے، اتنا وحشی انسان ہے، ایسا درندہ ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کانپ جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اپنے غلام کو کہتے ہیں
اس کے خلاف اقدامات کا جو لشکر تیار کر رہا ہے، جس کو دیکھ کے انسان پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جماعت دے، اس کے ساتھ لڑائی کرے، کوئی جہاد کرے، قتال کرے، تو کوئی جماعت ہونی چاہیے. اگر وہ لشکر لے کے آ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ طاقت کا مظاہرہ کر. نہیں کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. کون کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ. اور اللہ نے کہا ہے میرے محبوب، میں نے تیرے لیے تمام انسانیت سے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے. اور انہوں نے اپنے کردار سے بتلایا. اللہ کا کہنا سچ ہے، ایسے کسی قائد، کسی رسول، کسی نبی کو صحابی نہیں ملے جو صحابہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیے. لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی. تنہا ایک لشکر کے مقابلے میں جس کا سپہ سالار درندہ ہے، وحشی ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے دہشت آ جاتی ہے انسان کے دل میں. جاؤ تم. ایک یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہے، ایک یہ بھی رسول کو ماننے والے. فرعون سے جان بچی، انعامات و اکرامات سے نوازا، صحرا میں وہ کچھ دیا جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو پھر جب وہ ساری کمی کوتاہی دور ہو گئی جو غلامی میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب ہم نے اپنے اصل مقام پہ جانا ہے، اپنی اصل جگہ پہ جانا ہے، فلسطین میں، بیت المقدس میں. چلو. کسی ایک آدمی کو کہا ہے؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں. جب انہوں نے یہ سنا کہ موسیٰ کہتا ہے بیت المقدس کو جانا ہے، کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور جبار لوگ ہیں، ان کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مومنوں نے کہا چلو. اللہ نے بہت دفعہ ایسا نظارہ دکھایا ہے تاریخ کے اوراق میں کہ کمزور اللہ والے طاقتور قوموں پہ غالب آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے. تم چلو تو صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے دل میں کافر کا ایسا خوف سمایا ہے کہ یہ نبی کی بات سننے کو ہی تیار نہیں، اپنے آقا کی، اپنے قائد کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی بات سننے کو تیار نہیں. ہزاروں لوگ کہ وہ بہت طاقتور ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ترغیب دلائی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ اگر اتنا ہی دوری ہے وہاں جانا تو بڑا طاقتور آدمی ہے، تیرا اللہ بھی بڑا طاقتور ہے، جاؤ دونوں اور ان سے قتال کرو. اگر تم ان سے قتال کرو گے رب اور تم، ہم انتظار کرتے ہیں. اگر فاتح بن جاؤ گے تو ہمیں بتلانا، ہم بھی آ جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں عظیم پیغمبر اور رسول کے صحابہ نام نہیں لیتے کافر کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، لیکن یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. تجزیہ تو کرو، تقابلی جائزہ تو لو. آدم سے لے کر رسول اللہ تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کے دامن کے ساتھ ایسے لوگ وابستہ ہوں جیسے محمد رسول اللہ کے دامن سے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری چاند ٹکوں کے عوض مخبری کر کے دشمن کو عیسیٰ علیہ السلام پکڑا دیے. چند ٹکے. عیسائی جب تجزیہ کرتے ہیں تو تجزیہ کرتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں کہ چاند ٹکوں میں عیسیٰ کو بیچ دیا عیسیٰ والوں نے، اور محمد کا ہر غلام محمد کے پسینے پہ اپنا خون نچھاور کرتا ہے. یہ ہے محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی لبیک حاضر ہوں. سلام کہا نبی کائنات محمد رسول اللہ. روانہ ہوئے.
وہاں گئے اور اس سردار کو دیکھا. کہتے اللہ کی قسم رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا بات وہی تھی. لما رأیتہ، جب میں نے اس کو دیکھا، وجدت ما وصف لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا وہی کچھ تھا. ایک درندہ وحشی جس کو دیکھ کے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، کہا یہ تھا محمد رسول اللہ کو. اللہ کے نبی اس دل میں کائنات میں کسی طاقت کا خوف نہیں، لیکن فطرت ہوتی ہے. اچانک نظر پڑی اس پہ تو کہتے ہیں کپکی مجھے بھی آ گئی. ایسا درندہ قسم کا انسان. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار لشکر کے سپہ سالار کی طرف بھیجا جس کے پاس سینکڑوں کا لشکر ہے. آمنا سامنا ہوا. من انت، کون ہو؟ کہنے لگا رجل من العربی، میں عرب کا رہنے والا ہوں، عربی ہوں. تیرے پاس آنے کا سبب ایک خبر ہے. وہ کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم محمد کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہے ہو. کہنے لگا انا ذالک فی، ہاں یہی بات ہے. انا فی ذالک، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. کہنے لگے میں بھی اسی لیے آیا ہوں. کہتے ہیں باتیں اس سے کرتا ہوں. چلتے چلتے مجھے احساس ہوا کہ عصر کا وقت ہو گیا. مان دل میں آیا کہ لڑتے لڑتے میری عصر کی نماز ہی نہ رہ جائے. اور فرمائیں کہا گیا ہے ایک لشکر کے خلاف اس کا سردار، اس کا قائد سپہ سالار ایک درندہ صفت آدمی ہے جس کے چہرے سے درندگی کا اظہار ہوتا ہے. اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لبیک کہتے ہوئے آئے. کہتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا تلوار چلے، لڑائی ہو میری اور اس کی. تو لڑائی میں کیا پتہ ہے، میں ہی کام آ جاؤں، شہادت کا جام پی لوں، تاج شہادت اللہ میرے سر پہ سجا دے، تو نماز کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کا ذکر ایک شاعر نے کیا تو کہنے لگا بڑا بد نصیب ہے، یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کہتا قوم کا ہی بیڑا غرق کرنا تھا نا، کالج بنا دیتا. دیکھتے نہیں آپ کے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. انسانیت ننگا ناچ نچ رہی ہے، اسلام کو نکال دیا گیا ہے، مسلمان بے آبرو ہے، کردار ایسا بن گیا ہے، سوچ ایسی بن گئی ہے، افکار ایسے بن گئے ہیں. کیسی مسلمانی، کیسا اسلام، کیسا ایمان، سوچ سمجھ ہی باہر ہے. نماز نہیں. اس نے سوچا کہ نماز اثر میری رہ نہ جائے. کس نے سوچا؟ جس کو قرآن نے گارنٹی دی ہے، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویزا تھمایا ہے جنت کا کہ میرے تمام صحابی جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کا وارث ہے، اس کے لیے رب نے جنت بنائی ہے، اعلان کر دیا اس کے لیے. لیکن یہ مومن، یہ اعلیٰ بالا مسلمان، یہ محمد رسول اللہ کا فدائی، یہ جس کے دل میں دین سما گیا تھا، کہنے لگا ہو سکتا ہے
میں ہی کام آ جاؤں؟ تو یہ نماز اب کریں کیا؟ غور فرمائیں. اور اللہ کے بندو حساب دینا پڑے گا قیامت کو. یوں ہی نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو اور یہ آزادی کی زندگی ہے. اللہ نے پوچھنا ہے اولاد کے متعلق. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہا اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. اگر پیپر کے 2 سوالوں میں 1 سوال ہوا تو کامیابی نہیں ہے. دنیا میں بھی 2 سوال تب ہوتے ہیں جب وہ دونوں لازمی ہوتے ہیں. اپنا حساب کتاب نہیں دینا، صرف اپنی اولاد کا بھی دینا ہے. اور تیاری کر لو. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. جو اولاد کے بچانے میں کردار ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ نمازی حاجی اللہ کے دربار میں مجرم بنے گا. کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کو کہنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتلانا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کیا کہتا ہے. یقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ مومن مانتا ہی نہیں ہے جو بے نمازی ہے. اور صحابی رسول جنت کا وارث. اللہ کے نبی نے ویزا دیا. قرآن ببانگ دہل کہتا ہے کہ محمد کے تمام صحابہ جنت کے وارث ہیں. یہ جنت کا وارث قتال کے لیے جا رہا ہے اور قتال کے لیے بھی محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے. تو پریشان ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے. اگر میں اس سے لڑنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے تلوار چلنی ہے، کس کا وار لگ جائے. اب کیا کروں؟ دل میں آیا، دماغ میں آیا کہ اچھا ٹھیک ہے، نماز کی کہتے ہیں میں نے نیت کی اور سر کے اشارے سے میں نے ساری نماز ادا کر دی. کہتے کیسے؟ دشمنوں میں تھے، مخالفوں میں تھے، جن کے سامنے مومن بن کے نہیں، سفیر بن کے نہیں، مرسل بن کے نہیں گئے تھے، بلکہ جن کے پاس ان کے دوست بن کے ویسے ہی بن کے گئے تھے. نماز کیسے پڑھتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا. اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نماز سر کے اشارے سے پڑھ لی. رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا سر کو جھکا لیا، سجدہ کرنا ہے تو زیادہ سر کو جھکا لیا. یوں کر کسی کو ساتھ چلتے بھی پتہ نہیں چلا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں پھر نماز پڑھ کے فارغ ہوا، چلتے چلتے اس کے خیمے میں پہنچے، دا میرا لگ گیا، تلوار کے وار سے میں نے اس کی گردن جدا کر دی. کہتے میں واپس آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مجھے دیکھا، ارشاد فرمایا یہ چہرہ کامیاب چہرہ نظر آتا ہے. قد قتل تو یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ کے ایسے دشمن کو جو آپ سے قتال کرنے کی جرت کرتا تھا میں نے اس کا سر قلم کر دیا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے سینے سے لگایا، کہا چلو میرے ساتھ میرے گھر. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس کو ساتھ لے کے گھر گئے. کچھ عرصہ گھر میں رہے. لوگ منتظر ہیں کہ اب عبداللہ کیا لے کے آتا ہے، کوئی پیغام لے کے آتا ہے، کوئی انعام لے کے آتا ہے. باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لاٹھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ عبداللہ یہ اپنے پاس رکھنا. لوگ ملے کہنے لگے عبداللہ اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی لاٹھی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا ہے کہ اس کا کیا کام ہے، کیوں آپ نے دی ہے؟ نہیں، وہ پوچھو تو صحیح. واپس آیا، اللہ کے نبی یہ آپ نے کہ لما ذالکا کیا ہے، یہ اس کا کوئی کام؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ یہ لے جاؤ
اور قیامت کے دن اس کو ساتھ لے کے آنا. آیتن بینی و بینک یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نشانی ہوگی، یہ محمد کا وہ غلام ہے جس نے سب کچھ محمد کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ لے کے بھی چلا گیا. اور محشر کے میدان میں کوئی ٹیک نہیں لگا سکتا اس محمد کے عصا سے. ٹیک لگانا تم اپنے ٹیک کا کام لینا اس سے، اور تیرے میرے تعلق کا اظہار قیامت کو محشر میں یہ میرا عصا، یہ میری لاٹھی کرے گی. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور یہ کردار، یہ لیل و نہار، یہ اعمال اللہ بھی چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ بھی چاہتے ہیں، اور کامیابی و کامرانی بھی اسی میں ہے. اس سے ہٹ کے بد نصیبی ہے. یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا کہ تمام کائنات کو پس پش ڈال دو محمد رسول اللہ کے مقابلے میں، چھوڑ دو مصروفیات. لڑنا جنت کے لیے ہے، یہ جنت کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن فکر اس کو نماز کی تھی. یہ سوچو، اور ہم نے اس جہاں سے جانا ہے، اور بے نمازی کے لیے کوئی گنجائش نہیں اللہ کے ہاں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں کہہ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو مومن کہتے تھے جو اذان ہوتی تھی مسجد کو چلتا تھا، جو وہاں رہتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے. یہ اس کو علم تھا، اس نے اس خطرناک حالات میں بھی کیسے پڑھوں، کہا چھوڑنی نہیں، چلو اشارے سے پڑھ لیتے ہیں. اور سر کے اشارے سے پوری عصر کی نماز پڑھی، اور قیامت کے دن یہ محمد الرسول اللہ کی علامت اور نشانی بن جائے گا. زندگی اگر ہوئی ایسی تو بہت انعامات و اکرامات ہیں اللہ کے یہاں، لیکن اگر نہیں تو پھر قیامت کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اللہ ہمارے ایمان میں بھی وہ پختگی اور وہ عزم پیدا کرے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں عزم تھا، اور اسی عزم سے، اسی پختگی سے ہم اللہ کے فضل و رحمت میں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر ایمان میں یہ پختگی نہیں تو خطرناک بات ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا